شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ ہم آپ کی خدمت میں صابر پاک کی زندگی کے حوالے سے کچھ اہم واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی کلیہ شریف تشریف آوری اور ان سے جڑی کرامات کا ذکر کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ ایک حسن قوال جو کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا قوال تھا، اس نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضور، آپ کے خلفاء کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے اور ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تو آپ نے اسے اجازت دی۔ یہاں سے حضرت نظام الدین اولیاء سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے اس قوال کی خاطر کی اس کو چلتے وقت بہت زیادہ انعام و اکرام دیا، سارے مریدوں سے بھی انعامات دلوائے۔ قوال وہاں سے بڑا خوش ہوتا قوالی گاتے ہوئے چل دیا۔ کلیئر کی راہ لی اور سوچتا جا رہا تھا کہ جب یہاں سے اتنا سب کچھ ملا ہے تو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ تو داماد بھی ہے، ان کے یہاں تو اور بھی زیادہ مجھے ملے گا۔ جب حسن قوال کلیئر پہنچا تو دیکھا چاروں طرف ویرانی ہی ویرانی ہے۔ حضرت مخدوم صابر پاک ایک گلر کا تنا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو حال معلوم کیا، اور جب پتہ چلا کہ یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قوال ہیں تو فرمایا کہ ٹھہرو، جس وقت آپ کی حالت ٹھیک ہوگی تم کو پیش کر دوں گا۔ اور اسی طرح سے اس کے 2 دن گزر گئے۔ یہاں جنگل کا بیابان تھا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، صرف کچے گلر تھے جو خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھی کھانے کو دیے۔ قوال بہت پریشان ہوا کہ یہ میں کہاں آ کر پھنس گیا۔ گلر اس کے حلق سے کب اترتے، کیونکہ وہ ترنے والا کھانے والا انسان تھا۔ حضرت سلطان اولیاء شیخ النظام الدین محبوب الہی کے یہاں دعوتیں اڑاتے، یہاں اس کے بالکل الٹا معاملہ تھا۔ جب آپ استغراق سے باہر آئے تو خواجہ شمس الدین نے کہا کہ حضور، پاک پٹن سے ایک قوال آیا ہے۔ صابر صاحب نے آنکھیں کھولی، فرمایا کون حسن قوال؟ حسن قوال نے عرض کیا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا قوال۔ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے شیخ اچھے ہیں، اور یہ کہہ کر صابر صاحب پھر استغراق میں چلے گئے۔ اب خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قوال کی خاطر کی، یعنی گلروں میں نمک ڈالا اور اس کو کھلائے۔ اب حسن قوال پریشان کہ یہاں سے جاؤں تو کیسے جاؤں؟ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو استغراق میں ہیں، اگر بنا پوچھے جاتا ہوں تو کوئی مصیبت میں نہ پڑ جاؤں، اور اسی حالت میں اور 3 دن گزر گئے۔ حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہوش آیا تو حضرت خواجہ شمس الدین نے کہا حضور، یہ حسن قوال جا رہا ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس سے 3 گلریاں اٹھائیں اور حسن قوال کو دی اور کہا خدا حافظ۔ قوال یہاں سے پاک پٹن کے لیے چل دیے تو یہ سب اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، پھر بھی گلروں کو حفاظت سے رکھ لیا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو دکھاؤں گا کہ آپ کے لاڈلے بھانجے نے مجھے یہ دیا ہے۔ جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حسن قوال نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے کہا ہمارا بھائی نظام الدین اچھا ہے۔ قوالوں نے ان کی بڑی تعریف کی۔ حضرت وہ بہت اچھے بزرگ ہیں، لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں، دہلی کا بادشاہ اس کے رئیس اور عمرہ ان کے مرید ہے، اور انہوں نے ہماری بڑی اچھی خدمت کروائی اور بڑی بھاری انعام بھی دیے۔ پھر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ میرے صابر کو بھی دیکھنے گئے تھے؟ حسن قوال نے کہا اجی، میں امیدیں لے کر وہاں گیا تھا، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آدمی نہ آدمزاد، بیابان جنگل، بس ایک گلر کا پیڑ کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کی ٹہنی پکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ بہت جلالی ہے، بولے تک نہیں سرکار۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے بھی کچھ دیا ہے؟ تو حسن قوال نے کہا نہیں، انہوں نے آپ کو پہچانا تک نہیں۔ میں نے کہا کہ میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا قوال ہوں تو کہنے لگے کون بابا فرید؟ جب میں نے کہا آپ کے پیر بابا فرید، اس پر کہا کہ اچھا، کیا ہمارے پیر بابا فرید رحمۃ اللہ اچھے ہیں؟
حضرت بابا فرید کو یہ سنتے ہی وجد طاری ہو گیا۔ آج میں صابر کا پیر ہوا ہوں۔ سبھی لوگوں نے کہا کیا آپ سے پہلے صابر پاک کے رحمت اللہ علیہ کے پیر نہیں تھے؟ اس پر بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ جملہ اس وقت صابر نہیں کہا بلکہ یہ الفاظ کسی اور ہی ذات کے تھے۔ حسن قوال نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو وہ 3 گلر دکھائے جو چلتے وقت حضرت مخدوم صابر پاک نے دیے تھے۔ بابا رحمت اللہ علیہ نے ایک گلر خود کھایا، باقی 2 گلروں کے ٹکڑے کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ جس نے بھی گلروں کے ٹکڑے کھائے اس کی شہرت اور عزت بڑھ گئی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ان گلروں کے بدلے حسن قوال کو بہت سارا مال و اسباب دیا۔ کہا کہ اگر یہ تو کھا لیتا تو پتہ نہیں کہ کیا سے کیا ہو جاتا۔ نظام الدین نے تمہیں دنیاوی دولت دی تھی، میرے صابر نے ایمان کی دولت دی تھی، اب تمہارا نصیب کہ تم محروم رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی وصیت اور عطا خرقہ خلافت کے بارے میں جانیں گے اور آپ کی زندگی کے آخری دور کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ مزید معلومات کے ساتھ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں کہ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ شیئر ضرور کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کلیئر کے اس چاند سے واقف ہو سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔